کی دوری یہ ان سے ہے کتنا جرم، دل کی دوری یہ ان سے ہے کتنا جرم، دل کی دوری یہ ان سے ہے کتنا جرم، نہ بچا پائے روزہ نماز نہ حج، نہ بچا پائے روزہ نماز نہ حج، نہ بچا پائے روزہ نماز نہ حج، دل کی دوری یہ ان سے ہے کتنا جرم، دل کی دوری یہ ان سے ہے کتنا جرم، نہ بچا پائے روزہ نماز نہ حج، 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 الفت ہے گر نصیب تو رحمت پہ شکر کر، الفت گر نصیب تو رحمت پہ شکر کر، ان سے اگر ہے دور بڑی اس کی فکر کر، ان سے اگر ہے دور بڑی اس کی فکر کر، تائیں روڑتا ہوا زخموں سے گرا، تائیں روڑتا ہوا زخموں سے گرا، اس کو مرہم لگا پھر سے اس کو اڑا، اس کو مرہم لگا پھر سے اس کو اڑا، روڑتا ہوا زخموں سے گرا، تائیں روڑتا ہوا زخموں سے گرا، پھر سے مرہم لگا پھر سے اس کو اڑا، اس کو مرہم لگا۔ آسان مفہوم یہ ہے کہ انسان خدا کی طرف جاتا ہے، اس کا نفس شیطان رکاوٹ بنتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، زنا کر بیٹھتا ہے، چوری کر بیٹھتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی، انسان کے کوئی گناہ اکثر خفیہ ہوتے ہیں، ظاہر کم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم چھپاؤ یا نہ چھپاؤ ہم سب کچھ جانتے ہیں، بندے سے تو چھپ گیا، خدا سے تو نہیں چھپ گیا، لیکن شاعر کہتا ہے کہ تو کسی چاہے گناہ ہو کچھ ہو تو مایوس نہ ہو، کسی نفس نے زخمی کیا، گناہ نے زخمی کیا، ایسے کام تو ایسے ہو جاتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، جب ایسے ہوں تو انسان زخمی تو مرہم لگائے، مطلب اس کا مفہوم بہت سے مفہوم، اس میں یہ بھی مفہوم نکل سکتا ہے جب تک سے گناہ ہو جائے تو مرہم لگا، توبہ شروع کر دیا کرو، پھر دل ہلکا ہو گیا پھر تو چلنا شروع کر، پھر گناہ ہوا پھر مرہم لگا، ایک دن تیری جان چھوٹ جائے گی، تیرا خدا رسول سے محبت کا تعلق پیدا ہو جائے گا، کیونکہ نافرمانی سے تعلق پیدا نہیں ہوتا، محبت جو پیدا ہوتا ہے فرمانبرداری سے ہوتا ہے، تو بیچ میں غلطیاں ہو جائیں تو اس کی معافی مرہم یہی ہے کہ وہ توبہ کرتا رہے، چلتا رہے، مایوس نہ ہو، جب گناہ ہو گیا پھر ہو جائے گا، طاعت چھوڑ دیں، طاعت کو بھی چلاتا رہے اور اپنے کو بھی چلاتا رہے، گناہ سے بھی توبہ کرتا ہے کہ اپنے کو پھر سے تیار کر اور پھر ہمت باندھ اور بے ہمت نہ ہو، طائر کو پھر سے اڑا، پھر زخم سے گرا ہے، گناہ ہوا ہے، نفس سے چوٹ آئی ہے، شیطان سے چوٹ آئی ہے، کچھ طرح سے کچھ ہو گیا ہے، پھر سے توبہ کر، مرہم لگا طائر کو، پھر سے ہمت نہ توڑ،
اس کا یہ مطلب ہاں کہ طریقت کے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، کچھ اس کا مفہوم طریقت کے مطابق ہی لیا جائے گا، اس کا یہ مقصد ہے۔ روڑتا ہوا اچھا بھلا چل رہا تھا، اڑ رہا تھا، آ گیا نفس غالب، زنا کر بیٹھا، چوری کر بیٹھا، اچھا بھلا اڑ رہا تھا، چل رہا تھا، تو گرا اس میں خدا کی نافرمانی۔ اب اس کا یہ ہے کہ مرم میں توبہ تو کر لے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا حدیث میں، آقا جی نے فرمایا ہے، شیطان نے کہا جب تک یہ زندہ رہیں گے میں سے گناہ کراتا رہوں گا، یعنی ان کا تیرا تعلق نہیں ہونے دوں گا۔ شیطان نے کہا کہ خدا سے رابطہ اور محبت کا رابطہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے قسم اپنے بزرگی جلال کی، جب تک یہ توبہ کرتے رہیں گے میں معافی ان کو دیتا ہی رہوں گا۔ تو جب اتنی بڑا کرم ہے تو پھر انسان گناہوں سے بچے نہیں بچ سکتا ہے، زخمی ہوتا ہے تو پھر مرہم لگاتا ہے، توبہ کرتا رہے، چلتا رہے، مریض دوا کھاتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، گرتا نہیں ہے۔ ایسے گناہ گار توبہ کرتا رہتا ہے، گرتا نہیں ہے، لیکن شیطان اس پہ حملے کرتا ہے، اتنے گناہ کیے، اتنے ہو گئے، معافی نہیں ملے گی۔ بولو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ قسم کھا کے وعدہ کیا جب تک کہ توبہ کریں گے معافی دیتا رہوں گا، حد نہیں لگائی ہے، رحمت کو حد سے باہر کر دیا کہ مرتے دم تک 1000 دفعہ توبہ توڑی ہے پھر معافی مانگے معافی ملتی ہے، جان کے بھی توبہ توڑی، جان کے بھی گناہ کیا پھر بھی معافی ملتی ہے۔ کہ حدیثوں میں ایسے لفظ ہیں جو گناہ میں جان کے بھی کیا وہ بھی باقاعدہ، نہیں جان کے کیا وہ بھی باقاعدہ، تو معافی کا دروازہ مرتے دم تک کھلا، تو انسان مایوس نہ ہو، اس کا یہ مطلب ہے۔ پھر سے اڑا، پھر سے تو چل، ہاں یہ ہمت دلانا ہے کہ گناہ جتنے تیرے سے ہوں، کچھ بھی ہوں، تو نے خدا کی عبادت سے منہ نہیں موڑنا، تو کوشش میں لگا ہی رہے جب تک تیری سانس میں سانس ہے، تو کوشش میں لگا رہے، مایوس نہ ہو۔ اس لیے اولیاء اللہ کہتے گناہ جتنے بھی تیرے سے ہوں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، تیری توبہ بند نہ ہو، توبہ بھی ساتھ جاری رکھ۔ یہ بعض وقت گناہ تجھے واصل بنائیں گے اللہ کے دربار میں، یہ بھی اولیاء اللہ نے کہا ہے۔ اور ایسے واقعات ہوئے کہ بعض لوگوں سے گناہ ہوئے، گناہ سے اس کا تعلق خدا سے پیدا ہوا ہے کہ گناہ کی وجہ سے اتنا رویا ہے کہ خدا اس پر مہربان ہو گیا۔ بعض آدمی گناہ سے اللہ سے رابطہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو گناہ خدا سے ملا دیتا ہے، کہ اس کا رونا زاری خدا کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ آقا جی کے کسی مشائخ پہ کرم تھا ہمارے سلسلے میں، تو کوئی لوگ دکھائے، کہا یہ دیکھو انہوں نے نیکیاں نہیں کی، گناہ بہت کیے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے بارگاہ خدا میں قریب ہوئے ہیں۔ وہ کیسے کہ گناہوں پہ اتنا روئے ہیں، خدا نے ان کے رونے پہ ترس کیا کہ اتنا نہ رو، تم قریب آ جاؤ۔ ایسے دنیا میں بھی ہوتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، زیادہ روتا ہے، ماں باپ اس کو پیار کرتے ہیں، بلکہ اس کو پہلے سے زیادہ چیزیں لے کے دیتے ہیں، بس نہ رو، آئندہ نہیں کرنا ہے، تجھے سکوٹر لے دوں گا، تجھے یہ دے دوں گا۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ اور آگے یہ ہے کہ تو اس سے ہوشیار رہ، غفلت ہے، باہر کے دشمنوں کو چھوڑ، جو اندر کا دشمن خدا سے جدا کرنے والا تیرا نفس ہے، ستم گر تو تیرے اندر تیرا نفس ہی ہے۔ سمجھ بھی تھوڑی سی آ جائے، اچھا نہ بھی آ جائے، ان کی محبت کی نظریے سے بیٹھے ہو، خدا کرم کرتا ہے، لیکن وہ سمجھ آ جائے تو انسان کو کچھ زیادہ ہمت اور زیادہ شوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے رابطے کا۔ اس کا یہ مطلب ہے، طائر کو اڑاتے اپنے نفس کو چلا، نا امید نہ ہو خدا سے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ میں کسی کو عذاب دینا ہوتا ہے جلدی تو ان کو پہلے دیتا ہے جو گناہ کر کے نا امید ہوتے ہیں۔ ہاں یہ گناہ سے نا امید ہونا گناہ سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔